الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله قال الله عز وجل في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ عالم الغیب والشہادہ یہ جانتے تھے کہ ایک دور ایک زمانہ وہ آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ماننے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیں گے، اور انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانیں گے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول مانیں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ، لیکن جن لوگوں نے روح اللہ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیا ان کے لیے اللہ پاک نے ڈانٹ پلائی اور یہ اعلان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو یا کوئی اور اللہ کی مخلوق ہو وہ اللہ کی سادی اور اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آیات قرآنیہ کے حوالے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ جب کوئی اور اللہ کا شریک اور ساجی نہیں ہو سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہیں پر مکہ والوں کے اس باطل عقیدے کی بھی تردید کر دی تھی کہ جو مکہ والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں، اور اللہ کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ چونکہ مکہ والے پیدا ہونے والی اپنی بچیوں کو زندہ دردور کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو لڑکیاں قرار دے کر اللہ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے بیٹے اور ہمارے لیے بیٹیاں متعین کر دی۔ ما لکم کیف تحکمون، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں
افلا تذکرون، کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، او مکہ والو کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی دلیل ہے، کوئی حوالہ ہے، کوئی ثبوت ہے جس حوالے اور ثبوت کے ذریعے سے تم یہ کہو گے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ظاہر جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی تعصب تھا، خالی اناد تھا اور خالی اندر کا بغض تھا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کرنا ہے۔ جیسے مکہ والوں کے اندر یہ بغض اور اناد تھا، ایسے یہ بغض اور اناد اور حسد، کینہ، نفرت یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور بعض دفعہ انسان اس بغض اور اناد اور حسد کی وجہ سے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے بعض ضروریات دین کا بھی انکار کر جاتا ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مکہ والوں کے پاس فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے اس زمانے کے اندر جب امت کے اندر انتشار اور افتراق ہو گیا، امت کے اندر جماعتیں بن گئی، امت کے اندر فرقے بن گئی، امت نے اپنے لیے حق کا راستہ اور دوسروں کو باطل کہنا شروع کر دیا۔ آج اس زمانے، اس دور کے اندر امت کے اندر جتنی جماعتیں ہیں اور جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے والا، ہر جماعت والا اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل کہتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ نجات وہ پائے گا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے اور آپ کا یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے ہم کسی کو کافر قرار دیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک نہ تم کسی آدمی کے اندر واضح کفر کے دلائل اور واضح کفر کی علامتیں دیکھ لو تب تک تم کسی کے بارے میں کافر مت کہو۔ بلکہ مولانا پالن حقانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، نہیں معلوم یہ کس وقت ایمان لے آئے گا۔ گرچہ یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کیا کہے؟ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک قرآن کو ماننے والا دوسرا بھی اسی قرآن کو ماننے والا کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اللہ رسول کا انکار کرتا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اگر ان عقیدوں کا انکار کر دیتا ہے تو وہ یہ انسان یقینی طور پر کافر ہوگا۔ لیکن آج امت عقائد پر نہیں لڑتی، بنیاد پر نہیں لڑتی، بلکہ افضل اور مفضول کی بحث پر لڑ کر اور تعصب میں آ کر دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے۔ یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا کہ امت اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہی اور اپنے اتفاق اور اتحاد کے پہلو کو سمجھ نہیں رہی، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر آپسی انتشار، آپسی افتراق، خانہ جنگی، گھریلو لڑائیاں، حتیٰ کہ بعض گھرانوں کے اندر سے یہ لڑائیاں نکل آئی ہے۔ ایک اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، تیسرا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اور تینوں کی آپس گھر کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ ان سے پوچھو دیوبندی کیا چیز ہے، بریلوی کیا چیز ہے، اہل حدیث کیا چیز ہے؟ کیا دیوبندی اپنے اکابر کو نبی مانتے ہیں؟ کیا اہل حدیث اپنے بڑے علماء کو نبی مانتے ہیں؟ کیا بریلوی اپنے بڑوں کو نبی مانتے ہیں؟ ان تینوں میں سے کوئی اپنے بڑے کو نبی نہیں مانتا، اپنے بڑے کو پیغمبر اور رسول نہیں مانتا ہے۔ میرا بڑا ہے، میرا استاد ہے، اس کا نظریہ ہے،
اس نظریے کے مطابق اس کی بات کو فالو کر کے وہ چل رہا ہے. ضروریات دین اور بنیادی عقائد میں سے اختلاف نہیں. چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں کو لے کر خانہ جنگی شروع ہو گئی. امت کی جماعتیں بن گئی. ایک فرقے والا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی نماز مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں مجھے بتاؤ یہ کون سا دین تم پال رہے ہو؟ یہ کس دین کی تم دعوت دے رہے ہو؟ یہ کس مسلک کی تم دعوت دے رہے ہو؟ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عشق اور محبت کی دعوت نہیں دی ہے؟ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں پر چلنے کی دعوت نہیں دی ہے؟ تمام کے تمام اونچ اور نیچ کے ساتھ، 19 اور 20 کے فرق کے ساتھ عشق نبی میں ڈوبے ہوئے اتباع رسول پر چلنے، اتباع رسول پر اپنی زندگی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی آدمی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، کوئی آدمی تلوار کے کنارے پر چلنے والا نہیں. کچھ نہ کچھ فرق ہر ایک سے ہو سکتا ہے. یہ 19-20 کے فرق کر لینے کی وجہ سے تم لوگوں نے اپنے راستے الگ کر دی، تم لوگوں نے اپنی مسجدیں الگ کر دی، تم لوگوں نے اپنی جماعتیں الگ کر دی. مجھے بتاؤ مرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا میرے آقا نے کہیں یہ فرمایا ہے؟ کیا کہیں قرآن اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے اگر تم رفع الیدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا خاتمہ کفر پر ہوگا؟ کیا ایسی حدیث ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. کیا میرے آقا نے کہیں تم سے یہ فرمایا مجھے نور مان لو، مجھے بشر مت مان لو؟ اگر کہیں ایسا ملتا ہے یہ عقیدے کی بنیاد ہوگی، یہ عقیدے کی بات ہوگی. اگر ایسی بات نہیں ملتی ہے، افضل اور مفضول کی بحث پر تم لڑ کر امت کے اندر انتشار اور افتراق کی راہ کو کیوں کھول رہے ہو؟ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا بھی ثابت، رفع الیدین کرنا بھی ثابت. دونوں باتیں جب ثابت ہیں اور دونوں باتوں کے ثبوت کی وجہ سے آج امت کیوں لڑ رہی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج جوانوں کا طبقہ، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا طبقہ، جن کو دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، نماز ان سے پوچھو نماز ان کی صحیح سالم نہیں ملے گی. وضو کے مسائل پوچھو، وضو کے مسائل وہ صحیح سالم نہیں بتائیں گے. نماز کے مسائل پوچھو وہ ان کو معلوم نہیں ہوں گے. لیکن نور بشر کی رفع یدین کرنے کی، بڑے اور چھوٹے کی بحثوں میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے تم گمراہ ہو، تم کافر ہو. اور سبھی اور حدیث کو پوری ہو رہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک دور وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا جب ایک مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو کر مرے گا. شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو کر مرے گا. اور آج ایسا ہو رہا ہے. دین کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، سنتوں کا پتہ نہیں، اور شام کو بیٹھیں گے بحث کرنے کے لیے، اور بحث کرتے کرتے صبح اس حال میں گزار دیں گے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک بندہ دوسرے بندے کو کافر کا اعلان کر کے اٹھتا ہے. تجھے کون سی اتھارٹی ہے، تجھے کون سا حق ہے اور تجھے کون سی سند ملی ہے کہ تو کسی آدمی کے بارے میں کافر ہونے کا فیصلہ کر دے؟ خاص طور پر نوجوان طبقے سے، اسکولوں اور یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے، میری یہ التجا ہے، دین کے بارے میں بحث مت کیا کرو. تمہیں تو دین کی بنیاد کا ہی نہیں پتا ہے. ارے تم اپنے آپ کو دیکھ لو. آپ انجینئر ہو، آپ انجیکشن نہیں لگا سکتے ہو، آپ کسی بیمار کے بارے میں نسخہ تجویز نہیں کر سکتے ہو، اور ایک ڈاکٹر کسی آدمی کے مکان کا نقشہ بنا کر دے نہیں سکتا ہے، بجلی فٹنگ کی تجویز اس کو دے نہیں سکتا ہے. جب تم اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اپنی کالج کے اندر جو تمہارے شعبے تقسیم ہے، دوسرے شعبے کی تم رہنمائی اور رہبری نہیں کر سکتے ہو، دین کے بارے میں فتویٰ دینے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟
اور خاص طور پر کفر اور اسلام کا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی تم کو کس نے دی ہے؟ کسی نے نہیں دی ہے۔ وہ جو کفار مکہ کے اندر یہ بات موجود تھی، تعصب، اناد، بغض، حسد، کینہ جو اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، جو جماعتی تعصب ہے، جو مسلکی تعصب ہے، اور جو فرقہ واریت کے اندر کا بغض اور اناد بھرا ہوا ہے، اس بغض، اناد اور حسد کی وجہ سے دوسرے کو کافر، دوسرے کو گمراہ، دوسرے کو شیطان، دوسرے کو شیطانی فرقہ قرار دے کر خود ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ لہذا پوری امت کو عمومی طور پر اور خاص طور پر نوجوان نسل کو خصوصی طور پر میں یہ بتانا چاہوں گا، اس مسلکی فرقہ بندی میں مت پڑھو۔ قرآن حدیث کا مطالعہ شروع کر دو، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر کسی معتبر عالم کے سامنے پڑھنی شروع کر دو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ شروع کر دو، لیکن سنو، جب تک نہ کسی آدمی کے سامنے زانوے تلمذ اختیار نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی انگلش کا ماہر، وہ ڈاکٹری کتابیں پڑھ کر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، اس کو کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ ایک انگلش کا ماہر انجینئر کی ساری کتابیں پڑھ کر اس کو انجینئر کی ڈگری مل نہیں سکتی ہے جب تک نہ کسی استاذ کے سامنے، کسی کالج میں اور کسی پروفیسر کے سامنے اپنے آپ کو بچھائے گا نہیں، اپنے آپ کو نیچا کرے گا نہیں، تب تک وہ انجینئر بن نہیں سکتا، تب تک وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتا، تب تک وہ لیکچرار بن نہیں سکتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تم یہ بتاؤ، یہ انگریزی، یہ دنیا داری جب تک کسی آدمی کے سامنے گھٹنا ٹیکے بغیر آ نہیں سکتی ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب کا علم بغیر کسی ماہر استاد کے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے؟ تم کیا ہو؟ چپدی کے شور میں اور اپنے آپ کو مفتی کہنے والوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی قرآن کی معلومات کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہم عمر نہیں ہیں بلکہ ان کے چھوٹے ہیں، ان کے ہم عمر حضرت عباس تھے، اور عبداللہ ابن عباس اور عباس کے بیٹے تھے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے بیٹے کی عمر کے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر تھا ایسے عبداللہ ابن عباس تھے، اور مسجد نبوی میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا مسئلہ معلوم کر رہے ہیں۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اپنی بہن حفصہ کو بھیجتے ہیں۔ جب وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ اور وقت کا اتنا بڑا عالم، جس عالم کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں، جس کی عقل کے بارے میں، جس کی دانائی کے بارے میں، جس کے غور و فکر کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی فہم تھی، یہ ان کی فراست تھی، یہ ان کی عقل اور دانائی اور شعور پن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسائل کو معلوم کرنے کے لیے اپنی امی کے پاس جاتے ہوئے حتک محسوس نہیں کرتے، آر محسوس نہیں کرتے۔ سیکھنا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، پیارے آقا نے فرمایا علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اور ہم یہ سمجھے ہم قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں، احادیث مبارکہ کا اردو ترجمہ پڑھ لیں اور ہم سب سے بڑے عالم اور مفسر اور فقیہ بن جائیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے علماء، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، میں نے 27 سال قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد قلم کو ہاتھ میں لیا، لیکن اب بھی قلم کو ہاتھ لیتے ہوئے گھبرا رہا ہوں۔ 27 سال قرآن پاک کا مستقل مطالعہ کیا۔ ہم 2 ترجمے پڑھ کر اور 2 سورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو فقیہ مانتے ہیں، اپنے آپ کو محدث مانتے ہیں، اپنے آپ کو مفسر مانتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
جب تک نہ کسی آدمی کے سامنے زانوِ تلمذ اختیار کرو گے قرآن حدیث کا علم آنا بہت مشکل ہے۔ یہ شوق ضرور ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ شوق ہونا چاہیے، خاص طور پر ہر نوجوان کو قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے استاذ کا انتخاب ضروری ہے، ورنہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو میرے نوجوان بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کے مصداق بن جاؤ، صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر۔ اور صرف کفر کرنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بنتا، دوسرے کو کافر گردان لیا اور اپنا پتہ بھی نہ چلا اور کافر ہو گیا۔ اس لیے مسائل کے اندر بحث مباحثہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے، بظاہر اس کا علاج نہیں، علاج ہم بس ایسے کرنا چاہتے ہیں، ان کو ترغیب دے کر ترہیب کے ذریعے سے بتانا چاہیں گے کبھی بھی اسلام کے بارے میں بیٹھ کر بلا مطالعے کے بغیر کسی سے پوچھے تم بحث مت کیا کرو، ورنہ ان بحثوں میں الجھ کر بعض ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض کارگزاریاں ایسی آتی ہیں، حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، نص موجود ہے، لیکن تعصب کی بنیاد پر انکار کر جاتا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ یہ کہ میں مسلمان ہوں، کس چیز کا مسلمان؟ یہ ساری خصلتیں باہر سے آئیں گی جو مکہ والے تعصب اور حسد کی بنیاد پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو بچیوں کو زندہ چھوڑ دو، بچیاں تو اللہ کے لیے، ہمارے لیے تو بچے ہیں۔ اس حسد اور بنیاد کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ساری باتیں جانتے تھے، ایسا ہونے والا، ایسا ہوگا، تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے ان کے اندر بھی فرقے بنیں گے، جماعتیں بنیں گی، ان میں سے بھی کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانیں گے، کچھ لوگ اللہ کا بیٹا مانیں گے، اور کچھ لوگ پیغمبر اور رسول مان لیں گے۔ ماننا بعد میں تھا، اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے علاوہ بیٹا یا اللہ مان لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہے، وقال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس آدمی نے شرک کیا، یہاں تو اس آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے ساتھ ہے، لیکن آیت مطلق یہ بتا رہی جس آدمی نے بھی شرک کیا وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہے ہو، چاہے شجر اور حجر کو اللہ مان رہے ہو، چاہے کسی اللہ کے ولی اور دوست کو اللہ مان رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانو گے، من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اعلان سن لو، نتیجہ سن لو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے اس آدمی کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ پھر جو آدمی ان آیات کو سن کر پھر بھی شرک کی طرف جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے وہ جہنم، وہ کیا چیز ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، جنت ان کے اوپر حرام، جائیں گے کہاں، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان لوگوں کو اللہ پاک نے ظالم کہا، جو لوگ شرک کرتے ہیں مشرک کو اللہ پاک نے ظالم کہا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے لیے ماں نہیں ہے، من انصار، کوئی مددگار۔ ہم لوگ ظالم اس کو سمجھتے ہیں جو کسی کو تھپڑ مارے، ہم لوگ ظالم اس کو سمجھتے ہیں جو کسی کا مال چھین لے،
ہم لوگ ظالم اس کو سمجھتے ہیں جو گولی مار دے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ظالم کون ہے؟ ظالم مشرک ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان ظالموں میں سے بڑا ظالم کون ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جس نے تین میں کا ایک کو خدا مان لیا، اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، یہ تینوں ملا کر ایک خدا، یا تینوں کو ہٹا کر حضرت اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں مل کر خدا، یا یہ تینوں مل کر ایک خدا، یا تینوں میں سے ایک خدا، یہ عقیدہ تثلیث آج تک عیسائیوں کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی سمجھ میں کیا آ جائے گا؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جس آدمی نے ثالث ثلاثہ کہا، تین میں کا ایک یا ایک میں سے تین، اس کا عقیدہ جس آدمی نے رکھ لیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے کفر کر لیا۔ جب ایسے عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کافر ہونے کا اعلان کر لیا، ایسے یہودیوں کے بارے میں اللہ نے خود کافر ہونے کا اعلان کر لیا، پھر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے اور کوئی آدمی یہ بیان کرے اور کوئی آدمی یہ لٹریچر تقسیم کرے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی، آج کی تاریخ میں بھی، آج کی ڈیٹ کے اندر بھی اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، آج کی ڈیٹ کے اندر بھی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس آدمی کا یہ قول ہی کفر ہے۔ اس لیے کہ آج کی ڈیٹ کے اندر اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے لیے نجات ڈھونڈتا ہے تو آدمی براہ راست جہنم میں جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات منسوخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات منسوخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات منسوخ، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سالاخ نبی جو بیچ میں آئے ہیں تمام نبیوں کی شریعت منسوخ، اب شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور عیسائیوں تم نے اپنے چرچوں کے اندر حضرت مریم کی مورتی بنا لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچہ بنا کر حضرت مریم کی گود میں رکھ لیا، ہاتھ اوپر اٹھا لیا، تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ سن لو سن لو سن لو، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں خدا، کوئی نہیں رب سوائے ایک اللہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، ہم جو تم کو بتا رہے ہیں، ہم جو تم کو سنا رہے ہیں، جو تم کو سمجھا رہے ہیں، اگر اس مشرکانہ عقیدے سے باز نہیں آؤ گے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کی بیوی ماننے سے باز نہیں آؤ گے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے سے باز نہیں آؤ گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان تمام کے تمام عیسائیوں کو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ یہ بات اس لیے بھی کہنی پڑتی ہے، ہماری ریاست کے اندر بہت سارے لوگ عیسائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ کارگزاریاں آئیں سری نگر شہر کے اندر، کچھ لاشیں ایسے ملی جن کی پیٹھ پر سلیب کی مہر لگی ہوئی تھی، ماں باپ ان کو مسلمان سمجھتے رہے، ماں باپ ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سمجھتے رہے، لیکن جب بچوں کی لاشیں ملی اور ان کی پیٹھ کو دیکھا سلیب کی مہر لگی ہوئی ہے، عیسائی آئے ہمیں دو، مسلمان کہتے ہمیں دو، لیکن عیسائیوں کا ثبوت سامنے آ گیا، ماں باپ مسلمان ہونے کے باوجود اپنی لخت جگر اولاد کو عیسائیوں کو دینے کے لیے مجبور ہوئے۔ مسلمانوں کون سی دنیا میں سو رہے ہو؟ جموں کشمیر کے غیور مسلمانوں، یہ وہ ریاست ہے جس ریاست کے اندر 700 سادات یک لخت آئے تھے،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان 1,700,000 افراد کی شکل میں آپ کے کشمیر کے اندر وارد ہوا تھا۔ اگر کل قیامت کے دن انہوں نے ہمارا گریبان پکڑا اور آپ کا گریبان پکڑ کر آپ سے پوچھا ہمیں یہ بتاؤ، ہمارے بھی ماں باپ تھے، ہماری بھی اولادیں تھیں، ہمارے بھی ملک تھے، ہمارے بھی وطن تھے، ہم نے سب کو قربان کر دیا، تم تک دین اسلام کو پہنچایا، تم یہ بتاؤ اس پہنچائے ہوئے دین اسلام کی روش اور حفاظت تم نے کیا کی تھی؟ تم کیا کرتے؟ تم اپنے گھر کے اندر حفاظت نہ کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے واچ کرو اپنے اوپر بھی، واچ کرو اپنی اولاد کے اوپر بھی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر بھی۔ شوق سے آپ ان کو ڈاکٹر بناؤ، شوق سے آپ ان کو انجینئر بناؤ، جو مرضی وہ بناؤ، لیکن کبھی کبھی چیک بھی کر لیا کرو کہیں یہ تمہاری لختے جگر اولاد کہیں عیسائیت کے چنگل میں پھنس تو نہیں گئی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ماں یہ گوارا کرے گی کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کو آگ میں جلایا جائے؟ کیا ہم میں سے سنگ دل انسان یہ گوارا کرے گا کہ اس کے بیٹے کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کشمیری قوم اتنی بزدل بنی ہے۔ کشمیری قوم تو بہت نرم دل طبیعت ہے، ایسا نرم دل والا شاید دنیا کے اندر تو مثال کم ملتی ہے۔ بڑے بڑے نرم دل والے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن کشمیریوں سے بڑا نرم دل تو شاید بہت کم لوگ ملیں گے۔ لیکن اس نرم دل کے ساتھ جب تمہارے سامنے، جب آپ کے سامنے آپ کی لختے جگر اولاد کو کھینچ کر لے جا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اور اللہ پاک نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آپ یہ کہو گے کہ عیسائیت تو ٹھیک ہے، ان کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، یہ تو انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تو انسانیت کا درس دیتے ہیں، یہ جو ایجوکیشنل کو اور میڈیکل کو بہت آگے لے جا رہے، ہاں بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ کو دودھ میں زہر ملا کر پلا رہے ہیں، شکل میں وہ دودھ ہے، حقیقت میں وہ زہر ہے۔ جو پیتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے، جس نے پیا نہیں وہ اس کو دودھ سمجھتا ہے۔ عیسائی ہمارے دوست بن نہیں سکتے، لہذا جس کو جو مرضی، یہ ہندوستان ہے، یہ جمہوریت ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی آزادی ہے، جو مرضی وہ کرے گا، لیکن میرے اوپر میری اپنی ذمہ داری ہے، میرے اوپر میرے گھر کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر میرے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر میرے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر میری اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ان کو دیکھو ان کا کلمہ یاد بھی ہے نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، بلکہ اب جب حالات یہ بن گئے ہیں، جب کارگزاریاں یہاں تک پہنچ گئی ہیں، اب ماں باپ کو حق ہے اپنی اولاد کے کپڑوں کو اتار کر اس کی پشت کو دیکھے کہیں عیسائیت نے اس کے اوپر مہر تو نہیں لگائی ہے۔ خاص طور پر وہ ماں باپ جن کے بچے کانوینٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہاں تک کی کارگزاریاں پہنچی ہے کہ 3rd کلاس میں پہنچنے والا بچہ اور 3rd کلاس میں پڑھنے والا بچہ وہ بیپٹائز ہو چکا ہے، اس کو بپتسمہ دے دیا گیا ہے۔ بپتسمہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کو کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر لیں، ایسے ہی ان کے یہاں وہ ایک تالاب کے اندر کسی مسلمان یا کسی دیگر مذہب والے کو جب نہلا لیتے ہیں، ان کے عقیدے کے اعتبار سے وہ آدمی عیسائی بن جاتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ عیسائی لوگ تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ میں واللہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی ضد و تعصب نہیں ہے، ہمارے پاس کارگزاری آئی ہے کہ 3rd کلاس کے بچے کو بیپٹائز کر لیا ہے، اور انہی کانوینٹ والوں نے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے مسلمان بچوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، این جمعہ کے موقع پر، این جمعے کے دن ان کو پیپر رکھا جاتا ہے اور جمعے کی ان کو چھٹی نہیں ملتی ہے۔ لگے ہاتھوں میں جموں کشمیر کے ایجوکیشن منسٹر کو یہ بات بتانا چاہوں گا، آپ کے توسل سے اس تک یہ پیغام بتانا اور کہلانا چاہوں گا۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن منسٹر
बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और नरम तबीयत नरम दिल वाला आया है, मुझे उम्मीद है वो मेरी बात पर गौर करेगा। मैंने इससे पहले के सीएम को भी ये गुजारिश की थी, उस तक मेरा ये पैगाम पहुंचा भी था, लेकिन टस से मस हुआ नहीं और उसने इस बात की तरफ ध्यान दिया नहीं। लेकिन आज के मौजूदा सीएम को, एजुकेशन मिनिस्टर को मैं ये बताना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे इन बच्चों पर, इन नौजवानों पर जुल्म मत करो, जुमे के दिन की छुट्टी रखो। हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर ऐसी रियासत है, वाहिद हिंदुस्तान की वो रियासत है जहां का सीएम मुसलमान है, जहां का अक्सर कैबिनेट मंत्री मुसलमान है, और हमारे गैर मुस्लिम भी आपका ताउन कर सकते हैं, लेकिन पहल तुम तो करो, यह जुल्म हमारे नौजवान नस्ल पर मत करो। जुम्मे के दिन छुट्टी रखो, और अगर तुम जुम्मे के दिन छुट्टी नहीं रख सकते, कम से कम लिल्लाह, अल्लाह के लिए मैं तुमसे ये भीख मांगता हूं, अगर तुम भीख पर तुमने हाथ को फैला कर उसको लिया नहीं, कल कयामत के दिन तुम्हारा गिरेबान होगा, हमारे हाथ होंगे, अल्लाह का दरबार होगा, अल्लाह का दरबार होगा, अल्लाह का मीज़ान अदल होगा। वहाँ जुल्म नहीं, वहाँ मंत्री नहीं, वहाँ मिनिस्ट्री नहीं, वहाँ ओहदा नहीं, वहाँ डिग्री नहीं, वहाँ कुर्सी नहीं, सब खत्म हो चुका होगा। लिल्लाह, मैं तुमसे अल्लाह के लिए भीख मांगता हूँ, हमारे नौजवानों पर जुल्म मत करो, ज्यादती मत करो, जुमे के दिन पेपर मत रखो, जुमे के दिन कम से कम इतना तो कर लो, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की ब्रेक रखो। हर दिन तुम ब्रेक रखते हो, 1 से 2, 12:30 से 1:30, जब तुम ब्रेक रखते हो थोड़ी सी इसमें तरमीम करो। अगर तुम्हारे अंदर अभी इतना जज्बा नहीं है, इतना शौर और शौक नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन कम से कम लिल्लाह मैं तुमसे अल्लाह के लिए ये भीख मांगता हूँ कि जुमे के दिन स्कूल अगर तुम्हें चलाना ही चलाना है, कॉलेज अगर तुम्हें चलाना ही चलाना है, 12 बजे तक की क्लास रखो, 12 बजे के बाद की क्लोजिंग कर दो, बंद कर दो। ऑफिसरों से भी कहूंगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा से भी कहूंगा, आप भी थोड़ी सी हिम्मत करो, आप भी थोड़ा सा अपना जज्बा दिखाओ। लिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी से मुसालहत नहीं हो सकती है, अल्लाह के दीन के लिए कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। यह हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और सुनो, असेंबलियों में रहने वालों, पार्लियामेंट में रहने वालों, सुनो, कान खोल कर सुन लो। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, जिस मुसलमान ने जानबूझकर 3 जुमा छोड़ दिए, उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हक नहीं रहता। जब इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा का जुमा छोड़ने के सबब तुम बन रहे हो, तो अगर ये काफिर हो जाते हैं तो तुम्हारे कुफ्र के अंदर भी कोई शक नहीं हो सकता है। लिहाजा लिल्लाह, जरा बेदार हो जाए लोग, जरा बेदार हो जाए। इस कानून के अंदर थोड़ी सी तरमीम कर लो, की हुई है, थोड़ी सी तरमीम और कर लो, कम से कम इतना तो कर लो, 12 बजे के बाद सब क्लोजिंग होनी चाहिए। जुमा का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। जैसे आप लोगों ने सेक्रेटरीट के अंदर शनिचर और संडे की छुट्टी रखी है, कर दो शनिचर की छुट्टी खत्म और जुमे की छुट्टी रख लो। असेंबली वाले भी, मंत्री भी, सारे लोग किस सुकून के साथ जुमे की नमाज पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए रियासत जम्मू और कश्मीर का हर छोटा बड़ा इंसान सोचने और समझने की कोशिश करेगा। ये मेरा कोई तंज नहीं है या कोई तनकीद नहीं है, दीन का एक दर्द है, ये इस्लाम का एक दर्द है। इस दर्द को आपके सामने खोल कर रख दिया, आप इसको अपनाओ या ना अपनाओ, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये रिकॉर्ड जरूर रहेगा। किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, अल्लाह हमसे पूछेगा, हम बताएंगे मिंबर पर बैठकर तेरे बंदों तक ये पैगाम पहुंचा दिया था। वो फॉलो करना उनका काम था, फॉलो करे या न करे, कबूल करे या न करे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को गौर से सुनकर और इस बात को फॉलो करने की और जुमे के दिन मुकम्मल तौर पर रियासत के अंदर छुट्टी रखने की कोशिश करें। और अगर मैं ऐवान वालों से कहूँगा, अगर आप मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते, कम से कम 12 बजे के बाद तमाम दफ्तरों की क्लोजिंग कर दो और उसके साथ आपके स्कूल, आपके कॉलेज, तमाम दफ्तर बंद होने चाहिए, ताकि सुकून और इत्मीनान के साथ हम जुमे की नमाज पढ़ें। हमारे बहुत सारे ऑफिसर हमें ताना देते हैं, मौलवी साहब 5 मिनट 10 मिनट तुम लेट हो जाते हो, हमें
ہمیں دفتر میں جانا ہوتا ہے، یقیناً آپ کو دفتر میں جانا ہوتا ہے، ہماری بھی ایک مجبوری ہوتی ہے، جمعہ کے دن یہ تم بھی آ جاتے ہو، ہم بھی کہنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ 2-3 منٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو ان کو، اور اللہ کے لیے اس کو برداشت کر دیا کرو۔ ہم اپنے لیے تو نہیں مانگتے، دین کی بات کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی جلدی جلدی 2-4 اعلان کرنے ہیں، ہمارے ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ 100 روپے کا جو چندہ ہم کر رہے ہیں